سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جسے ملا ان سے ملا، قونین میں بٹھتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے کی سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے، ماہ سیام کی اس پربہار رحمتوں بری فضا میں جمعۃ المبارک کے برستے انوار سے ہم سب فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس برکھا کو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں فیضان رمضان شریف نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی حقیقت جسے میسر آ جاتی ہے وہ اللہ کا قرب پا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا فلسفہ تقویٰ ہے، طہارت ہے۔ جس شخص کو تقویٰ میسر آ گیا، خوف خدا آ گیا، معاملات میں بہتری اسے میسر آ گئی، سمجھو روزے کا فیضان اسے مل رہا ہے۔ ہر شخص اپنے دن رات میں وہ غور کر سکتا ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے، مجھے کتنی بہتری ہوئی ہے، میری نمازوں کی کیا صورتحال ہے، میرے معاملات کی کیا صورتحال ہے، میں جتنے آگے خدا نخواستہ کوئی رائٹ لیفٹ والے کام کرتا تھا وہ کتنے بہتر ہوئے، زبان کتنی کنٹرول میں، میری نظر کتنی بچ رہی ہے، میرے گھر کے معاملات کیسے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ میرے کیسے معاملات ہیں۔ تو اگر تو فائدہ اس بندے کو نظر آ رہا ہے کہ بہتری آئی ہے، اسے مبارک ہو کہ رمضان شریف کا نور اسے مسلسل مل رہا ہے۔ اور رمضان شریف بعض دفعہ سوچ میں
بورڈ میں سوئچ لگا ہوتا ہے لیکن کنیکشن نہیں آ رہا ہوتا، حالانکہ تار بھی ہوتی ہے، سوئچ بھی ہوتا ہے، دکھنے میں لگتا بھی ہے کہ اب موبائل چارج بھی کر دیا، لگا دیا ہے، تار، بورڈ، موبائل، چارجر پورے مقام پہ لگے ہیں، لیکن 2 گھنٹے بعد دیکھا کہ یار بیٹری تو اتنی ہے جتنی تھی، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اچھا یار ہل گیا تھا، تار صحیح نہیں لگی، پیچھے بورڈ سے سوئچ صحیح نہیں لگا۔ تو یہی حال بندہ مومن کا ہے رمضان المبارک میں، کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیٹری چیک کرے، اور بیٹری چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کتنا وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کی عادت میں کتنا فرق پڑا ہے، کتنی عادات اس کی بہتر ہو رہی ہیں۔ کیوں دوستو، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کرنا کمال نہیں، گناہ سے بچنا کمال ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بیماری اور ایک ہے اس کا علاج، اور پھر ہے ایک پرہیز۔ رمضان شریف شفا بن کے آتا ہے، 7 پرہیز دے دیا گیا ہے کہ یہ پرہیز کرنا ہے۔ تو رمضان شریف میں صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا ہی پرہیز ہو تو باقی ہر شے اتنی ہو تو سمجھو دوائی تو لے رہا ہے لیکن ساتھ پرہیز کوئی نہیں کر رہا، اور جب پرہیز نہیں کر رہا تو بیماری اتنی رہے گی، بلکہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ دوائی کے ساتھ بیماری رک جائے گی، نہ، بڑھ سکتی ہے۔ بندہ ایک شوگر کا مریض ہے، اور جب شوگر کا مریض ہے تو اب وہ انسولین لگاتا ہے، شوگر لیس کوئی بھی دوائی لیتا ہے جو اس کے موافق ہے، اب دوائی کھا لیتا ہے، اب ساتھ آدھا کلو برفی بھی کھا لیتا ہے، کیونکہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی شے ڈالنے لگو، یعنی چینی نہیں ڈالنی جی چونکہ مجھے شوگر ہے، تو باقی دسترخوان کا صفایا ہے۔ یہ کہنا ہے چینی نہیں ڈالنی، بعض تو صرف شائع کرنے کے لیے کہ مجھے شوگر ہے۔ اور آج اکثر یہ ہے، پہلے پوچھا جاتا تھا تو کہتے جی اللہ کا شکر ہے، اب کہتے ہیں جی شوگر ہے، بس لفظ تھوڑا سا بدلا ہے۔ پہلے ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے، اور اب ہر چوتھا بندہ کہتا ہے جی مجھے شوگر ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف چینی نہیں ڈالنی جی، جلیبی ساری کھا گئے ہیں، برفی بھی نہیں چھوڑی، رس گلے کو بھی آزمایا ہے۔ تو اب انسولین کا کتنا فائدہ ہوگا، آپ خود ارشاد فرمائیں کتنا فائدہ ہوگا۔ انسولین میں کمی نہیں، دوائی ٹھیک تھی، مقدار بھی ٹھیک تھی، مسئلہ یہ بنا ہے ہم نے پرہیز نہیں کیا۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو فرماتا ہے کہ یہ شفا ہے، دوا ہے، اس میں ذرہ بھی فرق نہیں ہے، اس میں فرق نہیں ہے، دوائی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ پرہیز بھی تو کرنا ہے۔ جب پرہیز کرو گے تو پھر انشاءاللہ تمہارا جسم نور علی نور ہوگا، تمہاری باطنی کیفیات بہتر ہوں گی، اور باطنی طور پر تم جوان ہو جاؤ گے۔ اگر کسی قسم کی تمہیں بیماری لگی بھی ہے تو اس دوائی کی وجہ سے انشاءاللہ جگر بھی ٹھیک ہوگا، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پرہیز ساتھ کرنا ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ پرہیز وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنرل طور پر ہمیں حکم دیا ہے۔ بھوک اور پیاس، روزے میں حلال چیزوں کو چھڑایا ہے، حرام کو ہم نے خود چھوڑنا ہے۔ بس سمجھو حرام چھوٹ گیا روزے میں، روزے کا فیض شروع ہو جائے گا، روزے کی برکت شروع ہو جائے گی، اور روزے کی آگے جتنی بھی فیضان کی صورتیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اس لحاظ سے یہ چیز بھی دھیان میں رکھنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے
رمضان المبارک میں تو دوائی بس اسٹیرائڈ ہوتا ہے، کچھ دوائیاں اسٹیرائڈ ہوتی ہیں، وہ اس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن کوالٹی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ قوت مدافعت کو اتنی بہتر کر دیتی ہے کہ بیماری تو ہوتی ہے مؤثر نہیں ہوتی، بیماری کے سامنے دیوار بنا دیتی ہے۔ اب شدید درد ہو رہا ہے، اب پین کلر لے لے، کیا کرے گی پین کلر؟ پین کلر فوراً جا کے یہ نہیں کہ درد کی جگہ پر درد کو ختم کرے گی، وہ کیا کرے گی؟ وہ قوت مدافعت بڑھا کر دماغ کو جو پیغام دے رہی ہے کہ درد ہو رہا ہے وہ منقطع کرے گی دماغ کی، اور اس کا جو رستہ ہے اور جو سسٹم ہے وہ منقطع کرے گی۔ اب درد تو ہو رہا ہے، پیغام نہیں جا رہا۔ اس کی مثال اور بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سن کیا جاتا ہے، کسی جسم کے اعضاء کو کاٹا بھی جاتا ہے، اب کاٹنے میں کیا وہ تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، جو عام طور پر تکلیف دہ کام ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپریشن ہو رہا ہے اور بندے کو پتہ نہیں چل رہا، بندے کو درد نہیں ہو رہی۔ اصل میں وہ پیغام رساں جو رگیں ہیں وہ اس انجیکشن نے کاٹی ہیں، اب دماغ کو پیغام نہیں جا رہا اور احساس نہیں ہو رہا، اور جب احساس نہیں ہو رہا تو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ درد نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے، لیکن وہ حصص اس کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ اسٹیرائڈس کا بھی یہی کام ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب اسٹیرائڈ ہم چھوڑتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ وہ قوت مدافعت نیچے آتی ہے، تو جب نیچے آتی ہے تو پھر بیماری حملہ کرتی ہے، زور کرتی ہے، اور پھر انسان کے جسم کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، بہت زیادہ احساس بھی ہوتا ہے۔ ایسا سمجھیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان شریف کی دوائی اسٹیرائڈ ہے، لیکن اس اسٹیرائڈ میں فرق ہے، یہ ایک روحانی اسٹیرائڈ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کی بہتری۔ ویسے اسٹیرائڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے، انشاءاللہ میں اس موضوع پر کبھی بات کروں گا کہ جو علاج کا جو طریقہ ہے اور علاج جو آج ہو رہا ہے، ڈاکٹر کتنے ہیں اور ڈاکو کتنے ہیں، ڈاکٹر اور ڈاکو میں کتنا فرق ہے، وہ بس ہمارے معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈاکو زیادہ ہیں، ڈاکٹر کم ہیں۔ احساس انسانیت کا جن میں نہیں ہے، ان کو صرف دولت ہے، دولت کی وجہ، دولت کے پیچھے دولت۔ دیکھو نا، مریض کا نہیں دیکھنا کہ کیا ہے، آپریشن لکھ دیا، بچے کا سانس ختم ہو رہا ہے جی، ایک کو بچا لو جی، 50,000 ملنا ہے۔ اب وہ ڈاکو ہے، ڈاکٹر نہیں، حالانکہ نارمل ہے بچہ، لیکن پریشر کتنا ڈالا ہے، دونوں میں سے ایک کو بچا سکتے ہو۔ اور جلدی اتنی دیر نہیں کرنی، ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے، جلدی کریں۔ بندہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے جی دونوں کو بچا دیں، پھر طریقہ ہے کہ آپریشن ہوگا۔ یورپ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، 1000 میں سے 2 کیس آپریشن کے ہیں، باقی سارے نارمل ہیں، صرف پیناڈال ڈاکٹریں دیتی ہیں، بچی چیختی رہے، عورت چیختی رہے، میں مر چلی ہوں، کہا کوئی نہیں، یہ جو سختی ہے یہ آگے تیرا زندگی میں آسانی ہو، صرف زندگی میں آسانی نہیں ہوگی، تیرا ایک ایک لمحہ درد ذہ کا جنت کا درجہ بن رہا ہے، اور جنت کی سیڑھی بن رہی ہے، اور جنت میں پہنچنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج انہوں نے اسلام کی کاپی کی ہے، اسلام کی جو حکمتیں ہیں ان کو حاصل کیا ہے، اور اسلام کی حکمتوں کو پڑھ کر تو انہوں نے اپنے معاشرے میں انہیں سروائیو کیا ہے، اور اپنے معاشرے میں انہیں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے،
آپ دیکھیں انگلینڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل آپریشن نہیں ہوتا، ناروے میں آپریشن نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈاکٹر غیر مسلم ہیں، ہم تعریف نہیں کر رہے، لیکن قانون کے اتنے پابند ہیں اور انسانیت اتنی ان کے اندر ہے کہ وہ اس چیز کو یہ نہیں دیتے کہ یہ اب دولت ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ ایک نظام اتنا اس نظام کو اتنا بہتر کر دیا گیا ہے۔ اور میں کیوں حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے اسلام کو کاپی کیا ہے، انہوں نے سرکار کی زندگی کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک ایک زندگی کے ورک اور لفظ کو انہوں نے کوشش کیا نافذ کیا جائے۔ آج بھی 70 سے زیادہ عمر لا چل رہا ہے، لیکن کیا ادھر یہ جو آج ہمارے ہاں معاملات ہیں، کیا ادھر بیبیاں ادھر کیا کہتی ہیں جی چونکہ بیبیاں ریسٹ زیادہ کرتی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی کیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے ہماری مائیں بہنیں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے چلے جائیں، کہاں ایکس رے تھا، کہاں تھا، ہوں تھوڑی جی طبیعت خراب ہونی ہے، چلو پہلے دن ہی چلو، ہوں پہلے دن انہوں نے اپنا صاحب ایکس رے فلاں بیڈ ریسٹ ہے، ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا ہے، پہلے دن ہی لولا بنا دینا ہے۔ عورت کو فطرت کے مطابق کام کرے، جو ماہر معالج ہیں جنہیں خدا کا خوف ہے وہ کہتے ہیں پریگنینسی ہو تو جتنا عورت کام کرے اور بالخصوص گھر کا کام کرے، کچن کا کام کرے، بلکہ بچوں کی کچھ ایسی اندرونی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو یہ جو آٹا عورتیں گوندتی ہیں ان میں بچوں کی صحت ہوتی ہے۔ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے، اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ آٹا گوندنے میں بچے کی حالت، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ باہر بچہ الٹا تھا اس عورت کا، اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ تم گھر میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتی، ظاہر ہے کہ گھر میں نوکرانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے 2 ہفتے بعد آنا ہے لیکن ہر روز آٹا گوندنا ہے، روز آٹا گوندنا ہے، تینوں ٹائم گوندنا ہے۔ وہ اب مرتی کیا نہ کرتی، ظاہر ہے ہمیں ڈاکٹر بتائے تو ہم تو چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں سمندر میں۔ اللہ نے فرمایا حرام نہیں کھانا، ہم ہو سکتا ہے اس پر توجہ نہ دیں، ڈاکٹر نے کہا نمک نہیں کھانا، مرچ نہیں کھانی، بالکل ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا ہے یہ حرام نہیں کھانا، ہم چھوڑ رہے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پر اور بلڈ پریشر کے ڈر پہ ہم کرتے ہیں، ہم نمک بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کھانا بھی صحیح کھاتے ہیں، سارے معاملات بھی ہم صحیح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ایسا معاشرے کے اندر ایک ایسا اندھیرا ہے جس پر ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم روشنی حاصل کرتے رہیں۔ تو کیا ہے، اسے ڈاکٹر نے بتایا، اس نے 2 ہفتے آٹا گوندا، گئی ایکس رے بالکل ٹھیک ہے، کہنے لگا تیرے بچے بالکل ٹھیک ہے۔ کہا اس کے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک کو نوکر نہیں دیے تھے، انہیں تسبیحات دی تھی اور کہا تھا تو ہاتھ سے جو چکی پیسے گی اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، قیامت تک عورتوں کے لیے سرکار نے اسوہ دے دیا تھا کہ عورت کے ہاتھ جتنے چلیں گے زبان جتنی نہیں چلے گی، عورت کے ہاتھ چلیں گی زبان نہیں چلے گی، وہ خیر میں رہے گی، وہ برکت میں رہے گی۔ آج ہاتھ کم چلتے ہیں، زبان زیادہ چلتی ہے، جس کی وجہ سے فتنے ہیں، ڈائیورسیں ہیں، طلاقیں ہیں، سارے معاملات ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فطرتی طور پر فطرت سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، کچھ غذائیں ایسی دی جا رہی ہیں، کچھ ہمارے معاملات ایسے ہیں، کچھ ہماری ایکسرسائز کا نظام ایسا ہے۔ اگر ہم عین سنت پر آ جائیں، میں نے ایک درس رمضان شریف میں جو درس دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کل کی بات ہے، ابھی جو درس ہوا ہے، اس لحاظ سے میں نے عرض کیا ہے کہ بیماری کا علاج ہے یہ سنت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تم زندگی میں سے بیماری دور کرو تو آؤ سنت کے راستے پر، آؤ نبی پاک کے طریقے پر، آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت پر آؤ، تو
تو انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہاں میں بھی بیڑا پار۔ مشین وہ بھیجی گئی ہے، 7 کتاب دی گئی ہے، 7 انجینئر بھیجے گئے ہیں، تو پھر بھی اگر مشین نہ چلے تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو مالک کا ہے کہ کتاب وہ پڑھ نہیں رہا، انجینئر سے وہ فیض یاب نہیں ہو رہا۔ رب نے یہ مشینری بھیجی، 7 کتابیں بھیجی، 7 نبی بھیجے۔ فرمایا جو فالٹ آئے دیکھو نبی کی زندگی میں کہ فالٹ آیا کیوں ہے، مشین چلی ہے کیوں چلی ہے، کیسے چلی ہے۔ اگر خراب چلتی ہے جی، ہمارے ہر دوسرے بندے کا معدہ کیوں خراب ہے؟ صرف ایک سنت ہم نے چھوڑی ہے۔ ایک سنت پہ اگر ہم آ جائیں، میں قسم دے کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، حضور کا ایک کمی ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، ایک سنت اگر ہم عمل کر لیں ہمارا معدہ 80% ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ بھوک لگے تو کھاؤ، تھوڑی بھوک ہو تو چھوڑ دو، بس اتنا سا سادہ سا اصول ہے۔ بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں، اسا نیڑیوں گل مکاؤنی ہے، وارے شامیاں گلو کریے جڑی اگاں وچ کم آ۔ صرف بھوک ہے تو کھاؤ۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ برگر ہے تو چل رہا ہے، سموسہ ہے تو چل رہا ہے، معدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہے، یا اللہ کس مخلوق کے اندر مجھے ڈال دی ہے، جس کی افطاری سے لے کر سحری تک چل سوچا چل سوچا چل سوچا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ نے جو نظام دی، آپ دیکھیں کہ ہمارے رمضان المبارک میں تراویح 20 ہے، اس میں ہماری جو جسمانی زندگی پر جو رحمتیں اور برکتیں اور حکمتیں ہیں وہ کیا ہے کہ عمومی طور پر کیا تھا کہ یہ انسان دن کا بھوکا ہوگا اور شام کو کسر نکالے گا، تو ظاہر ہے کہ جب کسر نکالے گا تو پھر اس کو ایک ایسی ایکسرسائز دے دی گئی کہ تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہو، تمہارا باطن بھی ٹھیک ہو، تمہارا جسم بھی ٹھیک ہو، تمہاری روح بھی ٹھیک ہو جائے، جسم بھی صحت مند ہو جائے۔ جسم جب تم 20 رکعتیں پڑھو گے، پورا قیام کرو گے اور اچھے طریقے سے جب تم تراویح پڑھو گے، انشاءاللہ سموسے جاتے نظر نہیں آئیں گے۔ پکوڑوں کی تو وہ جو آپ نے کسر نکالی تھی، انشاءاللہ 20 تراویح پوری کریں گے اور 20 تراویح سارا سلسلہ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ایسا مزاح نہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، بلکہ قرآن و سنت کا نور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم اگر سنت رسول کے قریب آ جائیں تو ہماری بیماری دور ہو سکتی ہے۔ آج کوئی بندہ بھی بیمار ہو، وہ صرف یہ غور کرے کہ اس کو اپنے معمول کو سنت پہ لے کے آئے۔ 5 وقت بندہ وضو کرنے والا شخص اور باوضو رہنے والا، آپ حیران ہوں گے، اسے بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا۔ بلڈ پریشر کا علاج ہی وضو ہے، اور دن میں کچھ دیر ننگے پاؤں رہنا، فرش پہ رہنا، یا جوتا نہ پہننا۔ اللہ اکبر، 5 وقت نماز میں جب وضو کرے گا، ننگے پاؤں رہے گا اور وہ اس طرح خاص ایک ٹائم گزارے گا تو انشاءاللہ بلائیں وبائیں ویسے ہی دور ہو جائیں گے۔ اور اس سے میں بے شمار آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، بے شمار دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے اس میں فائدہ کیا ہے، قطع نظر اس کے نماز میں جسمانی کیا فائدہ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا حکم ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو تب بھی ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں اور یہی حقیقت ہے۔ لیکن اس میں اللہ نے جو خیر رکھا ہے، جسم کی، روح کی، ظاہر کی، باطن کی جو اللہ نے خیر رکھی ہے حضرات، وہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ سورج کے اجالوں میں بندہ چلتا رہے، زندگی کا سفر ختم ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی سنت کا فیض اور حکمتیں نہیں سمجھ آ سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا برکت ہے، کیا رحمت ہے۔ اللہ اکبر، ہم اگر صرف اور صرف چبا کے کھائیں، 32 مرتبہ چبائیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صرف چبانا ہے ہم نے اور کھانا ہے،
ہم کاٹتے ہیں، چباتے نہیں۔ یہ جو 4 دانت ہیں بڑے، یہ کرش کرتے ہیں، ان کا کام ہے کرش کرنا، کرش کر کے پھر دوسرے دانتوں کے حوالے کرتے ہیں، دوسرے دانتوں کے حوالے کر کے اسے پیستے ہیں۔ اور کچھ دانت ایسے ہیں، پھر زبان سے لبلبا جاری ہوتا ہے، اور وہ جو تری ہے وہ کھانے کو مکس کرتی ہے، وہ تمام تر معدے کے لیے شفا بن رہا ہوتا ہے۔ کروڑوں روپے آج ڈاکٹر لے رہے ہیں جن لوگوں کا صرف اور صرف یہ لعاب نہیں ہے۔ حضرات، ایک لعاب کے کروڑوں روپے ہیں۔ یہ لعاب تھوک جسے ہم کہتے ہیں، یہ کروڑوں دے کر بھی اللہ کی نعمت نہیں مل سکتی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے لعاب صرف ہمارے منہ میں، اگر لعاب ہی خشک ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں اور کس نعمت کو ہم گن سکتے ہیں؟ اور اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن پر ہم صرف جب بھی غور کریں تو پھر عاطف غیبی سے آواز آئے گی، تیری روح کہے گی، کہہ دے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے جو نظام رحمت ہمیں دیا ہے، اللہ اکبر، اس میں اگر کھانا صرف ہم چبا کے کھا لیں، صحیح، آپ کی معدے کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کو گیس نہیں ہوگی، ایگزیکٹلی نہیں ہوگی۔ یہ سارے کے سارے جتنے معاملات خرابی ہے اس میں زیادہ تر ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ ہم اگر رسول اللہ کے طریقے پہ آ جائیں، شریعت کے طریقے پہ آ جائیں تو بہت ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ وہ سرکار کے دور نور میں مدینے میں یونان سے حکیم آئے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے نا، یونان سے آئے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال کے قریب رہے، بوری بسترا گول کیا۔ صحابہ نے پوچھا تم کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ادھر بیماری کو نہیں ہوتا، ادھر بیماری کو نہیں ہوتا، ہمارا کیا، یہ تو ہم ایک کاروبار کے حوالے سے آئے تھے، ظاہر دوائی ہے، بیچنا ہے، علاج کرنا ہے، پیسے لینے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سرکار تک بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا انہیں کہو آپ چلے جاؤ، جب تک میری امت میرے رستے پہ رہے گی بیمار نہیں ہوگی، میری سنت پہ ہوگی بیمار نہیں۔ صرف تھا بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے، اور جب تھوڑی سی ابھی باقی ہے تو چھوڑ دینا ہے۔ آپ کے معدے کا کوئی بندہ بھی مریض ہو، 1 مہینہ کرے پورا اس سنت پہ صرف عمل کرے، پھر میں ادھر جمعہ پڑھاتا ہوں، مجھے 1 مہینہ کے بعد بتا دیجیے مجھے فرق نہیں پڑا، ضرور پڑے گا۔ کیوں؟ مجھے اپنے سانسوں پر اتنا یقین نہیں جتنا نبی پاک کی زبان پر یقین۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی موت کو بیان کر رہے تھے، ایک بابا جی کھڑے ہو گئے اور بابا جی نے عرض کی کہ حضور آپ تو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے آپ خود موت سے گزرے ہیں، آپ پہ موت طاری ہوئی ہے۔ فرمایا بابا جی بیٹھ جائیں، سوالی کو بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا سنو، علی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ بھی مرے پھر زندہ ہو، پھر مرے پھر زندہ ہو، پھر مرے پھر زندہ ہو، علی کو اتنا یقین خود نہیں آئے گا جتنا علی کو نبی کی زبان پر یقین، زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیقن، اس پر جو یقین کی جو کیفیت ہے اگر بندے کو میسر آ جائے تو پھر ساری کی داری دولتیں بندے کو میسر آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔ قرآن سارا یقین ہے، حدیث ساری یقین ہے، مسجد میں آپ ایک یقین سے آئے ہیں، سجدہ آپ ایک یقین سے کر رہے ہیں، آپ ایک ذات کے سامنے یقین سے کھڑے ہیں کہ ہم جس ذات کے سامنے ہیں وہ ہر وقت ہمارا خیال رکھ رہی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ مسلمان کا ہر لمحہ ایک یقین کے ساتھ ہے۔ تو حضرات، میری گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کا فیضان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دھیان کرنا ہے اس چیز کا کہ ہم نے علاج بھی کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ علاج اور پرہیز دونوں ہم کریں گے تو پھر ہوگا۔ حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، آج ویسے میری جو نیت تھی وہ درس قرآن یہ تھا کہ جو صبح کو درس قرآن ہو رہا ہے، 10 روز تو ادھر ہوا ہے، 5 روز ادھر ہو رہا ہے، اور 2 دن باقی ہیں، 3 دن ماشاءاللہ ادھر سے بڑی تعداد جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اللہ آپ کی وفاؤں کو سلامت رکھے۔ چاہتا تو رہا تھا کہ جو صبح جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے میں عرض کروں، لیکن میں گڈی ہتھ ڈور محمد جوں رکھے اند رہنا، اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے بات سرکار کی سنت کے اعتبار سے اور رمضان کے فیضان کے اعتبار سے علاج اور پرہیز پر بات چلی ہے، تو میں نے جو ہے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ روزے رکھ کر بھی ہم شفا یاب کیوں نہیں ہو رہے، کیوں شفا یاب نہیں ہو رہے؟ کہ سٹیرائڈ تو ہم نے رمضان میں لیا، عید پر ہی کڑاکا نکل جائے گا، عید پر مسجد خالی کیوں ہوتی ہے؟ چاند رات کو عشاء کی نماز کی حالت اور فجر کی حالت عید کے دن مسجد سے ہائے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہائے اللہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنے سارے نمازی آتے تھے، میرا دل بہلاتے تھے، اور آج ایک صف رہ گئی ہے، 2 صف رہ گئی ہے جہاں مسجد بھری تھی۔ کیوں ہے کہ رمضان کے بعد فوراً بریک لگتی ہے؟ حضرات اصل میں ہم نے جو رمضان شریف کی حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھا، اور روزے کی حقیقت کو نہیں پایا، اور روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ روزے کا پتہ ہی رمضان شریف کے بعد میں لگتا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پوچھا گیا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا اگر رمضان شریف کے بعد بھی نیکی کا رستہ نصیب ہے، مسجد کی حاضری نصیب ہے، قرآن کی تلاوت اور وہ رستہ نصیب ہے، سمجھو رمضان شریف قبول ہو گیا ہے۔ اگر رمضان شریف کے بعد بیریئر لگ گیا، آپ کو منع کر دیا گیا مسجد میں نہیں آنا، تو سمجھو خیر نہیں، پھر استغفار ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان ہر زندگی میں، میری زندگی میں 39-40 بار رمضان شریف آیا بالغ ہونے کے بعد بھی، یقیناً یہ ہے بیچ میں 12-15 سال نکال دو، آپ کتنے ساتھی بیٹھے ہیں، رمضان کی کتنی بہاریں ہم گزار چکے ہیں، لیکن رمضان شریف کا رنگ ہم پہ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ حقیقت رمضان ہم پر کیوں عیاں نہیں ہو رہی، اور فیضان رمضان ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ حضرات ایک ہی بات، بس ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاج کے ساتھ ہم نے پرہیز کرنا ہے، اور جو رمضان المبارک کا حقیقی معنوں میں رزلٹ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو جب ہم رمضان شریف میں صرف بھوک اور پیاس اور ایک روٹین والی زندگی گزاریں گے تو پھر اس طرح رمضان کا فیضان ہمیں نہیں مل سکے گا۔ بیماریاں اگر دور کرنی ہیں تو نبی کے طریقے پر آؤ، نبی کی سنت پہ آؤ، اس جہاں میں بھی امن، اگلے جہاں میں بھی امن، آپ کے چہرے کی چمک اتنی بڑھ جائے گی۔ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان حضور کی سنت کے اعتبار سے بتانے لگا۔ بس نیت یہ کرنی ہے میں نے اور آپ نے کہ اس رمضان میں کہ یار ہماری زندگی سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے ہمارا کھانا بینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جی کوشش کرو کہ سنت کے قریب آؤ، برتنوں کے اعتبار سے قریب آؤ، کپڑوں کے اعتبار سے قریب آؤ، سونے کے اعتبار سے قریب آؤ۔ جتنا آپ سنت کے قریب آؤ گے نا، خدا کی قسم بیماری اتنی دور ہو، آپ رب کے بھی اتنے قریب ہو جائیں گے۔ جی تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عجیب بات لکھتے ہیں، اور مجدد الفسانی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے جہاں بڑے بڑے علماء بک چکے تھے، لیکن اس مرد کلندر نے حق کا پرچم بلند کیا۔ جب دین اکبری کا اس نے اعلان کیا تو بڑے بڑے میر جعفر الصادق جیسے لوگ اور بڑے بڑے ایسے فیضی جیسے لوگ کہ جو بڑے بڑے عالم بھی تھے لیکن وہ ان کے اندر خوف خدا نہیں تھا، تو انہوں نے چڑھتے سورج کی پوجا کی۔ لیکن اس مرد مجاہد نے، جسے حضور مجدد الفسانی کہتے ہیں، اللہ نے اس ہستی کو بڑے صغیر میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کے لیے اللہ علاج بھیجتا ہے۔ جیسے فرعون کی بیماری آئی تو موسیٰ کو بھیجا گیا، اللہ اکبر، نمرود کی بیماری آئی تو ابراہیم کو بھیجا گیا، اسی طرح جس طرح کی بیماری آتی گئی اس طرح علاج بھی بھیجا گیا۔ پھر سرکار کی امت میں یزید جیسی بیماری کے لیے رب نے نواسے رسول امام حسین کو بھیجا، اور پھر اس طرح بڑے صغیر میں تمام بیماریوں کے لیے حضرت داتا علی حجویری کو بھیجا، مہر علی کو بھیجا، جماعت علی کو بھیجا، ہند الولی کو بھیجا، غوث جلی کو بھیجا، امام اعظم کو بھیجا، غوث اعظم کو بھیجا۔ تو اکبر بادشاہ کی بہت بڑی بیماری تھی،
جس نے آ کے دین کا حلیہ بگاڑ کر ایک نیا دین رکھ دیا تھا، اللہ نے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بیماری کے مقابلے میں شفا بنا کے بھیجا۔ جب زمانہ سارا اس کے پیچھے چل رہا تھا، یہ مرد قلندر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، تو بھی غلط ہے، تیری سوچ بھی غلط ہے، میرے نبی کا دین آج بھی سچا ہے، کل بھی سچا ہے، قیامت تک سچا ہے۔ میرے نبی کا دین پرانا ہونے والا نہیں۔ اس کی یہ سوچ اکبر بادشاہ کی تھی کہ دین پرانا ہو گیا ہے، جو آج بھی بہت سارے لوگ اینکروں کی صورت میں کہتے ہیں کہ چونکہ دین آج امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، پرانا ہو گیا، وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت قیامت تک ہر دن کے لیے ہے۔ سورج بعد میں چڑھتا ہے، نبی کی سنت شفا پہلے لے کے آتی ہے۔ قرآن کا نور پہلے آتا ہے اور قرآن کی برکت پہلے آتی ہے۔ اور اس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعرہ یگانہ لگایا اور نعرہ مستانہ لگایا، تو پھر اللہ پاک نے اس ایک کے مقابلے میں ہزاروں کو زیر کر دیا، اور اس ایک اور نیک کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرما دی۔ 313 آگے چلے جاتے ہیں، ہزاروں کے مقابلے میں صرف ایمان ہو، حق ہو، حقیقت ہو، یقین کامل ہو، بے شک 313 ہی ہوں، اللہ نہیں گرنے دیتا۔ کیوں؟ ان کے ساتھ رب ہوتا ہے، ان کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے۔ آج اربوں مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، ذلت و خواری مقدر کیوں ہے؟ کوانٹیٹی تو ہے، کوالٹی نہیں۔ دکھنے میں جسم تو ہے، وہ روح مسلمانی نہیں۔ واضح قوم کی وہ تباہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، وہ شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کیا تھا؟ روح بلالی کوئی نہیں، اذان ہے، روح بلالی کوئی نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اصل میں جب مسلمان صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ عزت اسی کے لیے، دنیا کی دولتیں نہیں کے لیے، دنیا کی شہرتیں نہیں کے لیے، دنیا کا مقام ہو۔ آج یہودیوں کے پیچھے ہر حکومت یہودیوں کے پیچھے، اور ان کے زیر اثر کیوں ہے؟ ان کے سامنے ہمارے بادشاہوں نے ہاتھ باندھے ہیں، یہود و نصارہ کے سائے تلے ہم جینا چاہتے ہیں، تو ذلت ہی ہمارا مقدر آنی ہے۔ دیکھو پیغام بدر کیا ہے، یہی رمضان شریف ہے نا۔ پیغام بدر کیا ہے؟ اگر تم تھوڑے بھی ہوں گے لیکن کوڑے نہ ہوں، ہزاروں کے مقابلے میں فتح میں دوں گا۔ 313 تم آ جاؤ، میں جبریل کو بھیجوں گا۔ لیکن حضرات مدینے میں کیوں نہیں بھیجا؟ روزہ رکھ کے سرکار بھی چل پڑے، روزہ رکھ کے صحابہ بھی چل پڑے۔ مدینے میں کیوں نہیں جبریل آئے؟ بدر میں کیوں آئے؟ قیامت تک سبق یہ تھا، چلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کے بعد پھر جبریل آئیں گے، گھر بیٹھے نہیں آئیں گے۔ تمہیں سیدھا ہونا پڑے گا، تمہیں اپنی عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنا سسٹم بہتر کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کے بت گرا کر نبی کی سنت کے پیچھے چلو گے، پھر فرشتے آئیں گے، ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، بالخصوص آئیں گے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے، آئیں گے، لیکن صرف ہے کہ ہم وہ بن جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سارا سلسلہ ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ نے اس وقت اللہ کے فضل سے ایک ہو کر، ایک تھے لیکن ہزاروں کے مقابلے میں، جیل میں بھی چلے گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن سچے تھے۔ پھر علامہ اقبال بھی جب قبر پہ گئے نا تو آنسو کی برسات ہو گئی، اور آنسو برسا کر کہنے لگے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جسے خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار کی عرض میں نے کہ عطا مجھ کو بھی فکر ہو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن دل نہیں بیدار۔ تو اس لحاظ سے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنت رسول کے حوالہ سے مقتدر سامعین حضرات
میں عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اب صرف اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. اجر کی صورت کیا ہے؟ فرمایا جو عید پر کیا کرے؟ چھوٹی عید پر کچھ کھا کے جائے اس ارادے سے کہ میرے نبی نے کھایا ہے. شاید میں یار وہ رس کہاں سے لاؤں، وہ انداز کہاں سے لاؤں کہ نبی کی سنت کا نور ہمارے سینوں میں آ جائے، وہ سچی محبت ہمارے قلوب و اذہان میں آ جائے. فرمایا عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کے جاؤ، میٹھا کھا کے، یعنی کھجور بھی سنت ہے. اس نیت سے، نفس کے لیے نہیں، خواہش نفس کے لیے نہیں. کس لیے؟ کہ سرکار کھا کے جاتے تھے. اب سنو مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ کھانا 1000 سال روزوں سے زیادہ افضل. 1000 روزہ ایک طرف اور وہ کھجوریں کھانا ایک طرف. وہ روزے جو سنت کے سائے میں نہیں تھے جی، وہ ان کا وزن نہیں ہے. اور جس خیال کو سرکار کے قریب کر دیا گیا ہے اس کا اتنا وزن ہے کہ نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے. حضرات، اس لیے میرا آج پیغام ہے رمضان المبارک میں اس یقیناً جہاں پر جمعۃ المبارک پر تھوڑی تھوڑی روشنی دینے کے لیے، ظاہر ہے نوکری ہے اور ہم سرکار کے کمی ہیں، ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ آ کے پیغام دینا. ہر عالم ایک ڈاکیہ ہے، سرکار کا ہے. لیکن انتظامیہ نہ سمجھ لے، یا مسجد نہ سمجھ لے، یا نمازی نہ سمجھ لے. میں معاشرے کے لیے کہہ رہا ہوں جی، وہ سرکار کے ہیں. ہر جمعۃ المبارک پر حاضری ہوتی ہے. ایک دو تین جمعے اور ملاقات ابھی نہیں ہوگی. اس دفعہ پھر سرکار نے طلب فرمایا ہے اور اعتکاف مسجد نبوی شریف میں پھر سرکار کی شفقت سے ہے تو 2-3 جمعے پر حاضری تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال لنگر آپ کو اچھا ملے گا. کیا ہے؟ لنگر آپ کو اچھا انشاءاللہ تبارک و تعالی ملے گا. تو اس لحاظ سے اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تصدق سے خاص رحمتیں اور برکتیں دے. 10 روزہ یہاں پروگرام ہوا ہے، یہ الحمدللہ تاریخی پروگرام ہوا ہے. مجھے اتنے میسیج، اتنے فون اور اتنے ریویوز اور اتنی تاثرات میں نے کسی پروگرام کے نہیں دیکھے جتنے اس پروگرام کے دیکھے ہیں، کہ جتنا اللہ پاک نے نوازا ہے قرآن کے نور سے اور قرآن کی برکت سے. اور اتنے افراد جو جا رہے ہیں اگلے درس میں، سبحان اللہ، یہ قرآن کا فیض اور قرآن کا نور ہے. 2 دن باقی رہ گیا ہے اور دونوں دن موضوع بہت بہت لذیذ عزیز موضوع ہیں. کل کا جو موضوع ہے، اگر آپ آئیں مرکزی جامعہ مسجد یا رسول اللہ میں 1 گھنٹہ دے دیں، بہت معلومات ملے گی، بہت معلومات ملے گی. میں یقین سے کہتا ہوں آپ نبی پاک کا پیغام سننے آئیں، آپ نبی پاک کا سنیا سننے آئیں، آپ حضور کی بات سننے آئیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو آج جس قسم کا زگ زیگ ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس میں ضرور شرکت کریں. 2 دن باقی ہیں، ایک کل کا دن ہے اور ایک پرسوں کا دن ہے، اور بڑے ضروری دن ہیں. پرسوں تو اجتماعی طور پر جو ہے وہ تقریب ہوگی اتوار والے دن انشاءاللہ، اور وہ بھی بعد نماز فجر، اور اس کا ٹائم وہی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی حاضری ہو جائے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یقیناً مجھے یہاں آ کر ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس مسجد کا جو منتظمین کا ذہن ہے وہ بڑا وسیع ہے، تعلیمی ذہن ہے، تربیت والا ذہن ہے. اور آپ جتنے لوگ ہیں اہل محلہ، ان میں اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد کا دینی نظام بہتر ہو اور دینی طور پر تعلیمی نظام بہت بہتر ہو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھلا کرے جو اس سائڈ پر ایک مدرسہ کی قیمتی جگہ انہوں نے دی، اور قیمتی جگہ دے کر اللہ کے فضل سے پھر تعمیر کا سلسلہ بھی ہے. لیکن اس خیر میں کیا ہم سب شامل نہیں ہو سکتے؟ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں. مدرسے نہیں رکتے، مسجدیں نہیں رکتی، لیکن اپنی اپنی کمیٹی ضرور ڈالیں، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ نکلے گی، وارے نیارے ہو جائیں.
آپ اس مدرسے کو ضرور بنا دیں، چندہ جمع کریں، رمضان شریف ہے، آپ اپنی توجہات پوری کی پوری مدرسے کی طرف لگائیں۔ جو مدرسہ چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، کتنے بچے یہاں حفظ کر رہے ہیں، حافظ صاحب بڑے محنتی لوگوں میں سے، اللہ کا شکر ہے، آپ کی قسمت ہے کہ اچھا بندہ آپ کو میسر آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے مجھے جب کہا گیا امام کا تو میں نے نظر ڈالی، حالانکہ انہیں مجھے اپنے مرکز کے لیے رکھنا تھا، لیکن میں نے اِشار کر کے آپ کو دیا ہے، اِشار کر کے میں نے آپ کو دیا ہے۔ تو حفظ کے اعتبار سے بہت سینئر مدرس، اپنے بچوں کو بھیجیں، پھر مدرسے کا سارا نظام، اس اعتبار سے آپ پوری توجہ دیں۔ یار زندگی ادھر ہی رہ جانا ہے، چلے جانا ہے، تو قرآن کی خدمت میں اگر چند لمحے گزر جائیں، ہمارا پیسہ اگر قرآن کے لیے لگ جائے، خدمت قرآن کے لیے لگ جائے، اس کرنسی کا ریٹ آگے پتہ چلے گا۔ آج تھوڑی سمجھ میں بندہ شیطان کہتا ہے نا لیکن اس کرنسی کا ریٹ جو آج تو 1 روپیہ خدا کے گھر کے لیے دے رہا ہے یا مسجد کے لیے دے رہا ہے، اس کرنسی کا ریٹ اگلے جہان میں۔ پاکستان کی کرنسی سعودیہ میں نہیں چلتی، سعودیہ کی اپنی کرنسی ہے، انگلینڈ کی اپنی ہے، امریکہ کی اپنی کرنسی ہے، بدلانی پڑے گی کرنسی۔ اس جہاں میں یہ روپے پیسے آج جو کرنسی تم دے رہے ہو، یہ مرنے کے فوراً بعد بدل جائے گی، اور اس جہاں کی جو کرنسی ہے وہ ایسے خزانے تمہارے سامنے آئیں گے۔ رب کہتا ہے ہم 1 پائی بھی ضائع نہیں کرتے، جو ہمارے لیے ہمارے آگے بھیجتے ہیں ہم تالے لگا کے رکھیں گے، اور جب بندہ آئے گا پھر کھولیں۔ تو اپنے مدرسے کو اس مدرسے کو آپ نے آباد کرنا ہے، بنانا ہے، اور میں بارے دیگر اس خاندان کو اور اس گھر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی قیمتی